السلام علیکم۔ ٹائے ٹائے فش کی یہ چھٹی قسط ہے۔ آئیے ناول کی جانب جاتے ہیں۔ ہوش آیا تو سر میں ہتھوڑے بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تکلیف کی شدت سے میری کراہیں نکل گئیں۔ میں نے آہستگی سے آنکھ کھولی اور ارد گرد کے ماحول پر نظر پڑتے ہی صدقے دل سے شریفہ اور جانی کے لیے عذاب کبیرہ کی دعا کی۔ دونوں الو کے پٹھے میرے دائیں بائیں بیٹھے دال چاول کھا رہے تھے اور میں اسی جگہ صحن میں لگی ٹونٹی کے قریب بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر شریفہ نے جانی کو کوہنی ماری۔ جاگ گیا ہے؟ جانی نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر چاولوں بھرا چمچہ اپنے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، 1 منٹ کمالے، بس ابھی چاول ختم کر کے آتا ہوں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا خون پی جاؤں، لیکن مجبوری تھی، اسی لیے آرام سے وہیں پڑا رہا۔ جانی نے چاول ختم کرتے ہوئے ایک بے سرا ڈکار لیا، پھر یکدم چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، ارے تجھ سے تو پوچھا ہی نہیں، چاول کھائے گا؟ میں نے دل ہی دل میں سے زندگی کی طویل ترین گالی دی اور نقاہت سے کہا، ہاں۔ جانی شریفہ کی طرف مڑا، ڈال بھئی اس کے لیے بھی چاول۔ لیکن چاول تو ختم ہو گئے۔ شریفہ اطمینان سے بولی، ختم ہو گئے؟ لیکن کیسے؟ ایسے، شریفہ نے آخری چمچہ لیتے ہوئے کہا۔ ابے کمالے، یار معاف کرنا، چاول کھاتے وقت تیرا یاد ہی نہیں رہا۔ خیر یہ بتا نان چھولے لے آؤں، کھا لے گا نا؟ جانی نے معذرت کی۔ میں نے بے بسی سے ہاں میں گردن ہلائی اور کمالہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لے پھر تو آرام کر، میں تیرے لیے نان چھولے لے کر آتا ہوں۔ جانی، اس جگہ پر کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ میں نے اکھڑی ہوئی اینٹ کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ اوہ اچھا میں سمجھ گیا، چل اٹھ تجھے چارپائی پر لٹاتا ہوں۔ اس نے یکدم میری تکلیف کو پہچانا اور پھر نہایت بھونڈے طریقے سے سہارا دے کر اٹھا لیا۔ میری چیخیں نکل گئیں، پورا جسم ٹوٹنے کے مرحلے تک آن پہنچا تھا۔ گرتے پڑتے اندر کمرے میں پہنچے، جانی نے مجھے چارپائی پر لٹایا اور خود سگریٹ سلگاتا باہر نکل گیا۔ میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور غور کرنے لگا کہ اب حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ میں ابھی سوچ میں گم ہونے ہی والا تھا کہ کمرے میں شریفہ داخل ہوئی۔ میں نے نفرت سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جا چکی تھی الو کی پٹھی۔ اچانک میری نظر ٹوٹی ہوئی ٹیبل پر پڑی اور میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ٹیبل پر گرم گرم دال چاول کی پلیٹ رکھی تھی اور ساتھ ایک چمچ اور پانی کا گلاس بھی تھا۔ کھا لے، یہ تیرے لیے ہے۔ شریفہ دوبارہ اندر آتی ہوئی بولی، میرے لیے؟ لیکن چاول تو ختم ہو گئے تھے نا؟ ختم نہیں ہوئے تھے۔ اگر میں کہتی کہ ختم نہیں ہوئے تو جانی نے یہ بھی ہڑپ کر جانے تھے۔ وہ چاولوں کا بڑا شوقین ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ شریفہ نہیں بلکہ کوئی بہت ہی ہمدرد نرس ہے۔ اس نے میز میرے قریب کی اور سہارا دے کر مجھے اٹھایا، پھر میری کمر کے ساتھ 2 تکیے رکھ دیے اور خود باہر چلی گئی۔ میں کافی دیر کا بھوکا تھا، دال چاول دیکھ کر صبر نہ کر سکا اور ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایسے مزیدار دال چاول اس سے پہلے نہیں کھائے تھے۔ اس سے پہلے میں شریفہ کے گھر جتنی بھی دیر رہا اس نے کبھی دال چاول نہیں بنائی۔ اس کی یہ صفت تو آج پہلی بار سامنے آئی تھی۔ پانی لاؤں؟ وہ تیسری مرتبہ اندر آئی۔ نہیں بس، میں نے پیٹ بھر کر چاول کھائے ہیں، تم بہت اچھے چاول بناتی ہو۔ سیٹھ کی زندگی مسلسل خطرے میں ہے، اس نے میری بات پر توجہ دیے بغیر کہا اور میں چونک اٹھا۔ واقعی اس طرف تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تم بتاؤ کیا کروں؟ میں نے تو کہا ہے کہ 3 لفظ بولو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں نے آہ بھری اور سر کھجاتے ہوئے بولا، کہو کیا کہنا ہے؟ سیٹھ کے سامنے اتنا کہہ دو کہ تم کمالے ہو۔ میں لرز گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کا مطلب سیدھی سیدھی موت تھا۔ سیٹھ مجھے کچا چبا جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں اس کی عادت کو جانتی ہوں، ساری بات کو اسے پتہ چلے گا تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ویسے بھی تم یہ سب اس کی جان بچانے کے لیے کر رہے ہو، لیکن اسے کیسے یقین آئے گا؟ تم اسے ساری کہانی تفصیل سے بتانا، اور اصلی شاہ رخ کے بارے میں بھی۔ ظاہری بات ہے اصلی شاہ رخ بہت جلد نقلی شاہ رخ بن کر سیٹھ کے پاس پہنچے گا۔ جب سیٹھ کو پہلے سے اس کہانی کا پتہ ہوگا تو وہ بھی محتاط رہے گا، اور اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو بے فکر رہو، میں ہوں نا۔ اس نے یوں کہا جیسے گورنر لگ گئی ہو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور جانی نان چھولے لیے اندر داخل ہوا۔ لے بھائی شروع ہو جا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ابے ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ کھانا کھائے گا اور ابھی تیری بھوک بھی مر گئی۔
بس یار پریشانی ہی اتنی زیادہ ہے کہ بھوک مر گئی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ ابے وہی یار سیٹ والی پریشانی۔ شریفہ بولی، میں نے اسے کہا ہے کہ یہ سیٹ کے آگے جا کر ساری کہانی سچ سچ بیان کر دے۔ جانی اچھل پڑا، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں پھنسوائے گی اسے؟ فہمی کو پتہ چل گیا تو قتل کروا دے گی۔ نہیں جانی، میں نے بات کاٹی۔ شریفہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، سیٹ کی زندگی بچانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابے لیکن یہ ساری کہانی تو اسے فون پر بھی تو بتا سکتا ہے، سامنے گیا تو مارا جائے گا۔ نہیں یار، بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے میرا سامنے آنا بڑا ضروری ہے۔ شاباش، شریفہ پہلی بار مجھ پر خوش ہوئی۔ دیکھ لے کمالے، کہیں کسی نئی مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ جانی کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں جانی، اب کسی مصیبت سے ڈر نہیں لگتا۔ میں سیٹ کی خاطر بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکر لینے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر کل چلے جانا سیٹ کے پاس۔ نہیں جانی، آج ہی جانا ہے، میں آج ہی سیٹ کے پاس جاؤں گا۔ آج لیکن یار۔ شاباش شاباش، اٹھ اٹھ اور آج ہی جا کے سیٹ کو سب کچھ بتا دے۔ شریفہ نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور میں تکلیف کے باوجود سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ شریفہ خوشی سے جھوم گئی، پھر جلدی سے بولی، تمہارے کپڑے بہت گندے ہو گئے ہیں، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے نیا سوٹ لاتی ہوں۔ نیا سوٹ؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، جانی کے لیے بنوایا تھا، لیکن چلو پہلے تم پہن لو۔ کیوں جانی؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ جانی نے ایک گہرا سانس لیا اور اثبات میں گردن ہلا دی۔ میں ابھی تک جھٹکے کے زیر اثر تھا۔ شریفہ اور سوٹ، کمال ہے، یعنی شریفہ میں بھی کوئی انسانوں والی خاصیت ہے۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ شریفہ ایک عجیب و غریب سوٹ لے آئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ کس قسم کا سوٹ ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی تہیں کھولیں میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوٹ ہے، وہ بولی۔ وہ تو ہے، لیکن یہ کس کپڑے کا ہے؟ اوہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پچھلے الیکشن پر جانی اور میں نے ٹوانا کے مخالف امیدوار کے بہت سے بینر اتارے تھے، یہ انہی کا سلوایا ہے۔ بالکل نیا ہے، ابھی تو جانی نے بھی نہیں پہنا۔ لیکن اس پر تو جگہ جگہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہے تو اچھا کپڑا نا، تو پہنے گا تو دیکھا دیکھی یہی فیشن چل پڑے گا۔ جانی جلدی سے بولا، پہن لے یار، تیری کون سا معاشرے میں عزت ہے؟ میں دانت پیس کر رہ گیا، لیکن انکار کی گنجائش نہیں تھی، لہذا اندر کمرے میں جا کر یہ امپورٹڈ سوٹ پہن لیا۔ ادار بند کی جگہ شریفہ نے بوری کا سیبا ڈالا ہوا تھا۔ باہر آتے ہی میں نے خود پر نظر ڈالی اور شرم کے احساس سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ الیکشن کے بینر سے بنے سوٹ پر درج ذیل جملے تحریر تھے۔ قمیص کی جیب پر تحریر تھا، آپ کے دل کی دھڑکن۔ سامنے لکھا تھا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا۔ دائیں بازو پر تحریر تھا، منجانب سپورٹران۔ بائیں بازو پر تحریر تھا، بائیں بازو کی سب سے بڑی پارٹی۔ پیٹ پر تحریر تھا، سب کا مشترکہ۔ پشت پر تحریر تھا، انتخابی نشان۔ خدا گواہ ہے، اگر میں یہ سوٹ پہن کر باہر نکل جاتا تو پٹھانوں نے سارے ووٹ میرے حق میں ہی کاسٹ کرنے تھے۔ جی تو چاہا کہ وہیں کھڑے کھڑے شریفہ کو اس کی امانت لوٹا دوں، پھر غیرت آئی اور چپ چاپ اندر جا کر پرانا لباس پہنا اور شریفہ کا سوٹ اسے بصد احترام واپس کر دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ شریفہ نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شریفہ اور جانی مجھے سی آف کرنے ویگن اسٹینڈ تک آئے۔ جانی نے کمال سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے 10 روپے کے 2 نوٹ عنایت کیے، جنہیں میں نے ممنونیت سے قبول کیا۔ سواریوں کا خاصا رش تھا، اس لیے ہر ویگن بھی بھری ہوئی آ رہی تھی۔ میں مسلسل اسی کوشش میں تھا کہ کوئی سیٹ مل جائے، لیکن بار بار کی کوشش کے باوجود ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ بالآخر ایک ویگن قریب آ کر رکی اور کنڈکٹر نے اندر گھسنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے جانی اور شریفہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اندر داخل ہو گیا۔ کنڈکٹر نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور ویگن چل پڑی۔ اندر نظر پڑتے ہی مجھے غصہ آ گیا، ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی۔ کئی سواریاں رکوع کے بل کھڑی تھیں، جبکہ میرے بالکل قریب ایک بزرگوار اپنی بکری گود میں لیے بیٹھے تھے۔ میں پہلے ہی درد کی وجہ سے خاصی نقاہت محسوس کر رہا تھا، لہذا تھوڑی دیر بعد ویگن کے فرش پر بیٹھ گیا۔ بکری کا منہ میرے منہ کے بالکل سامنے آ گیا تھا اور وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنا منہ دوسری طرف کر لوں، لیکن ویگن میں اتنی بھی گنجائش نہیں تھی۔ بکری مسلسل میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ مجھے مزید غصہ آ رہا تھا۔ بابا جی کو ذرا خیال نہیں تھا کہ انسانوں والی ویگن میں بکری لے کر چڑھ گئے تھے۔
چلو اگر مجبوری ہی تھی تو وہ اس کا منہ تو دوسری طرف کر سکتے تھے۔ بابا جی اس کا منہ تو پرے کر لیں۔ میں نے منہ بنایا۔ بابا جی نے چونک کر مجھے گھورا، پھر بولے، کیوں ایسے کیا مصیبت ہے؟ اوہو بزرگو، اس کا منہ میرے منہ کے قریب ہے، سارا منہ خراب کر دے گی۔ بابا جی تنک کر بولے، اگر میں نے اس کا منہ دوسری طرف کر دیا تو یہ تمہارا سب کچھ خراب کر دے گی۔ میں نے چند مائکرو سیکنڈ بابے کی بات پر غور کیا، پھر سر ہلا دیا۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ دونوں صورتوں میں بکری میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بابا جی یہ انسانوں والی ویگن ہے، اس میں آپ کو بکری لے کر نہیں چڑھنا چاہیے تھا۔ انسانوں والی؟ بابا جی حیرت سے بولے، انسانوں والی ویگن ایسی ہوتی ہے؟ ساری سواریاں منہ پھاڑ کر ہنس پڑیں۔ اتنے میں بکری نے کھوں کھوں کی اور میں نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بڑی بےہودہ بکری ہے، بابا تیش کھا گیا۔ اوئے خبردار، اگر اس کو بےہودہ کہا، تیرے سے تو اچھا منہ ہے اس کا۔ سواریاں پھر ہنس پڑیں اور میں فوراً سمجھ گیا کہ لمحہ دلالت شروع ہوا ہی چاہتا ہے، اور پھر یہی ہوا۔ بکری نے بار بار کھانسنا شروع کر دیا، میرا تو سانس لینا محال ہو گیا۔ بابا بھی بار بار اس کو تھپکیاں دے رہا تھا، جیسے مجھ پر کھانسنے کی شاباش دے رہا ہو۔ میں نے کچھ دیر تو برداشت کیا، پھر چپکے سے بکری کے پاؤں میں زور سے چٹکی کاٹی۔ بکری یوں اچھلی جیسے اس پر ڈرٹی بم آ گرا ہو۔ اس نے بابے کی گود سے چھلانگ لگائی اور اچھل کر پچھلی سواری پر جا گری۔ پیچھے غالباً دو خواتین برجمان تھیں، ان کی چیخیں بلند ہونے لگیں اور انہوں نے دھکا دے کر بکری کو پرے پھینک دیا۔ بکری سیدھی کھڑکی والی سواریوں پر گری، انہوں نے اسے پیچھے اچھال دیا۔ ایک لمحے میں ویگن میں شور شرابہ برپا ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت صغریٰ آ گئی ہے۔ ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگائی۔ اوئے کی ہو گیا ہے؟ وہ چیخا۔ پاجی بکری کھل گئی ہے، کنڈکٹر نے جواب دیا۔ اتنے میں انسانوں کی چیخوں کے ساتھ ساتھ بکری کی چیخیں بھی بلند ہونے لگیں۔ بابا جی دیوانہ وار پچھلی سیٹوں کی طرف لپکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جگہ ہوتی تو وہ آگے جاتے، لہٰذا وہیں کھڑے کھڑے گالیاں دینے لگے۔ اوئے الو کے پٹھوں، ادھر ادھر مت پھینکو، مجھے واپس دو۔ کس منچلے نے ٹھک سے ویگن کا دروازہ کھول دیا اور بکری ایک چھلانگ لگا کر باہر کی طرف بھاگی۔ بابا جی سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ بھی دیوانہ وار بکری کے پیچھے لپکے۔ اس ساری صورتحال کا ایک فائدہ ہوا کہ مجھے بابا جی کی سیٹ مل گئی۔ میں نے آرام سے سیٹ سنبھالی اور باقی کا سفر خاصا آرام سے طے کیا۔ ویگن اسٹاپ سے فہمی کے گھر تک پہنچتے پہنچتے مجھے 15 منٹ لگ گئے۔ کوٹھی کے سامنے پہنچ کر میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ پتہ نہیں میں جو کچھ کرنے جا رہا تھا وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر اللہ کا نام لے کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی چوکیدار اسٹول پر بیٹھا مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوچا، تمہارے کپڑوں کو کیا ہوا؟ بس خان کچھ نہ پوچھو، پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہ بتاؤ سیٹھ صاحب ہیں اندر؟ خان الجھن زدہ لہجے میں بولا، سیٹھ تو اندر ہی ہے، مگر مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، میں جاؤں؟ خوچا، کیوں شرمندہ کرتی ہے؟ تم جب مرضی اندر جاؤ، جب مرضی آؤ۔ تو حیران ہے کہ تمہارا سوٹ کیسے خراب ہو گیا۔ مہربانی یار، سوٹ کا قصہ میں بعد میں آ کر بتاؤں گا، فی الحال ذرا سیٹھ صاحب سے مل لوں۔ اچھا سنو، فہمی بھی گھر میں ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ خان نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پہلے سوچا کہ سیدھا اندر چلا جاتا ہوں، پھر خیال آیا فہمی سے تو مل لوں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا کمرہ سامنے آتے ہی دل میں کسک سی جاگ اٹھی تھی۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور سیدھا فہمی کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ خلاف توقع دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا، ہر چیز ویسی کی ویسی تھی، لیکن فہمی موجود نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں فہمی سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا، اگرچہ اب اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ فہمی میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں دل بہت چاہ رہا تھا فہمی سے بات کرنے کو، اسے دیکھنے کو۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور فہمی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے پتہ تھا کہ بغیر اجازت کمرے میں داخل ہونے پر وہ یکدم چیخنے لگے گی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ فوری طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دوں گا اور درخواست کروں گا کہ صرف چند منٹ مجھ سے باتیں کر لے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن فہمی کمرے میں نہیں آئی، شاید کھانا کھا رہی ہوگی، میں نے سوچا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کی، غالباً باتھ روم جانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر غور کیا اور پھر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔
یہ وہی باتھ روم تھا جہاں میں نے اپنا حالیہ گندا ترین اور سابقہ بہترین سوٹ زیب تن کیا تھا۔ اسی باتھ روم میں مجھے پہلی بار غسل انمول کرنا نصیب ہوا تھا۔ مجھے باتھ روم میں آئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے اور میں باہر آنے کے لیے دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اچانک فہمی کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں وہیں رک گیا۔ وہ کسی ملازمہ سے کہہ رہی تھی کہ پرانے کپڑے باتھ روم میں پڑے ہوں گے، وہ بھی دھونے کے لیے لے جائے۔ اچھا بی بی جی، ملازمہ کی آواز آئی اور اسی کے ساتھ فہمی کے سینڈل کی کھٹ کھٹ سنائی دی۔ غالباً وہ دوبارہ نیچے چلی گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ملازمہ میرے والے باتھ روم کی طرف ہی آ رہی ہوگی۔ میں جلدی سے دروازے کے پیچھے ہو گیا اور کی ہول میں سے جھانکا۔ ملازمہ بستر کی چادریں اور تکیوں کے غلاف دھونے کے لیے سمیٹ رہی تھی۔ یقیناً وہ کچھ ہی دیر میں باتھ روم میں بھی آنے والی تھی۔ میں چوہے کی طرح پھنس گیا تھا۔ ملازمہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو اس نے اتنی زور سے چلانا تھا کہ سارا کیا کرایا تباہ ہو جانا تھا، اور پھر اگر سیٹ کو پتہ چل جاتا کہ میں اس کی بیٹی کے باتھ روم میں تھا تو اس نے میری پوری بات سننے کے بعد بلا توقف میرے سینے کے وسط میں فائر کھول دینا تھا۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں تیزی سے سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ باتھ روم میں کہیں بھی پرانے کپڑے نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ اور بھی خطرناک بات تھی کیونکہ اگر ملازمہ کو کپڑے نہ ملے تو اس نے لامحالہ پورے باتھ روم کی تلاشی لینی تھی اور کہیں نہ کہیں سے میں نے برآمد ہو جانا تھا۔ میں نے دوبارہ کی ہول سے جھانکا۔ ملازمہ نے ساری چادریں سمیٹ لی تھیں اور بس باتھ روم کی طرف آنے ہی والی تھی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک انوکھا اور واہیات خیال آیا۔ اگرچہ یہ انتہائی رسکی کام تھا لیکن کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے جلدی سے بڑا سا تولیہ لپیٹا اور اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کی گٹھری سی بنا کر دروازے کے سامنے یوں رکھ دی کہ دروازہ کھلتے ہی پہلی نظر اس پر پڑے۔ میری توقع کے عین مطابق ملازمہ نے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ میں جلدی سے باتھ ٹب کے کرٹن کے پیچھے چھپ گیا۔ ملازمہ نے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور اندر باتھ روم کی طرف دیکھا اور پھر میرے کپڑے اٹھا کر دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ مجھے فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ میں پہلی صورت میں زیادہ پھنسا تھا یا اب۔ وقت نہایت نازک آن پہنچا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، ملازمہ دھونے والے سارے کپڑوں کو ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال کر باہر لے جا رہی تھی۔ میں چاہتا تو بآسانی فرار ہو سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ جو تولیہ میں نے لپیٹ رکھا تھا اس کا عرض خاصا کم تھا اور وہ کسی بھی وقت ٹائیں ٹائیں فش ہو سکتا تھا۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے باتھ روم میں بنی سائڈ الماری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہیں سے فہمی نے مجھے پہننے کے لیے سوٹ دیا تھا۔ الماری کا پٹ کھولتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ 3 خوبصورت مردانہ سوٹ پورے اہتمام کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے ایک سوٹ پہن لیا۔ سوٹ پہنتے ہی میں نے آہستہ سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ ملازمہ جا چکی تھی۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ میں فریج کی طرف بڑھا اور فریج کا دروازہ کھولتے ہی میں سن ہو گیا۔ سامنے کا دروازہ کھلا اور فہمی یکدم اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ایک لٹ آگے کو جھول رہی تھی۔ میں گمسم کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر والہانہ انداز میں دوڑتی ہوئی قریب آئی اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم کیا سمجھتے ہو میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ سب غلط تھا۔ صحیح تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اپنی زندگی سے بھی زیادہ۔ آئی لو یو، آئی لو یو۔ زندگی میں پہلی بار 3 لفظ سن کر سینہ ٹھنڈا ہوا، لیکن میں شدید حیرت کے عالم میں تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ فہمی مجھ سے پیار کر سکتی ہے، اور یہ بات تو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ اس نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ اوہ مائی گاڈ! تو کیا فہمی بھی مجھ سے؟ وہ والہانہ انداز میں مجھ پر فدا ہوئی جا رہی تھی اور میں ہونک بنا کھڑا تھا۔ کتنے گریسفل لگ رہے ہو اس سوٹ میں۔ پتہ ہے یہ سوٹ میں نے بطور خاص تمہارے لیے خریدا تھا امریکہ سے، پورے 50,000 کا۔ 50,000 کا؟ میں نے سوچا، ایسے سوٹ تو لنڈے میں زیادہ سے زیادہ 150 میں مل جاتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اپنی فہمی کو معاف نہیں کرو گے؟ میرا حلق مزید خشک ہو گیا۔ پتہ ہے ڈیڈی بھی تمہارے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ بس کسی نہ کسی طرح انہیں ٹالتی رہی۔ لیکن اب تم آ گئے ہو تو چلو اکٹھے ڈیڈی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ہم دونوں کو اپنی طرف سے ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ بھیجنا چاہتے ہیں۔ آئی لو یو جان۔ تم آ گئے ہو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر طرف بہار آ گئی ہے۔ ویسے سچ پوچھو تو مجھے تمہارا یوں چپکے سے آ جانا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میری آواز بند ہو گئی۔ یقیناً یہ کوئی خواب تھا یا بدترین حقیقت۔
جان پتہ ہے اتنے دنوں سے میں نے بھی ڈھنگ کا لباس نہیں پہنا. ایسا کرو تم یہیں بیٹھو, میں ابھی ڈریس چینج کر کے آتی ہوں, پھر اکٹھے ڈیڈی کے پاس چلتے ہیں. اوکے. اس نے میرے گال پر ایک چٹکی کاٹی اور باتھ روم میں گھس گئی. الہی, یہ پل بھر میں کیا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا, میں زیر لب بڑبڑایا. اتنے میں فون کی گھنٹی بجی. میں نے سوچا فہمی آ کے اٹھا لے گی, لیکن فون کی گھنٹی مسلسل بجے چلی جا رہی تھی. جان ذرا دیکھنا کس کا فون ہے, فہمی کی آواز آئی. میں نے حکم کی تعمیل میں ریسیور اٹھا لیا, لیکن اس سے پہلے کہ میں ہیلو کہتا, دوسری طرف سے ایک مانوس سی آواز میرے کانوں میں پڑی اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر پہاڑ دے مارا ہو. میں گنگ کھڑا فون سن رہا تھا اور میرے ہاتھوں پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی. دوسری طرف سے کوئی کہہ رہا تھا, فہمی یہ تم نے اچھا نہیں کیا. ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ آئندہ نہیں لڑیں گے, لیکن تم پھر معمولی سی بات پر ناراض ہو گئیں اور مجھے کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں. مجھے اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو میں کبھی یوں تمہارے پیچھے پیچھے نہ پھرتا. ہماری محبت امر ہے فہمی. ہم ایک دفعہ بچھڑنے کی غلطی کر چکے ہیں, دوبارہ کیوں ایسی غلطی کو دہرانا چاہتی ہو. اتنی مشکل سے میرے اس ہم شکل گنجے سے سادہ کاغذ پر دستخط لیے ہیں. اب جب ہمارا ملن قریب آ رہا ہے تو تم پھر سے لڑائیاں شروع کرنے لگی ہو. ٹھیک ہے, اگر تمہیں میرا ساتھ منظور نہیں تو صاف صاف بتا دو. تم صرف اس بات پر ناراض ہوئی ہو کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ اپنے ڈیڈی سے اپنی جائیداد کا حصہ لے لو. بھائی فہمی یہ کوئی غلط بات بھی نہیں. آخر تم ان کی بیٹی ہو اور میں ان کا داماد, ان کا سب کچھ ہمارے لیے ہی تو ہے, تو پھر کیوں نہ اسے قانونی شکل دے دی جائے. ہیلو, تم میری بات سن رہی ہو نا. میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی. ٹھیک ہے, تم بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو, لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ابھی تو میں صرف 3 دن کے لیے گھر سے گیا ہوں. اگر تمہارا رویہ یہی رہا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا. موقع ملے تو تنہائی میں میری محبت کا موازنہ اپنی محبت سے کرنا. تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں. آئی لو یو فہمی. خدا حافظ. فون بند ہو گیا تھا, لیکن میں اسی طرح ساکت و جامد ریسیور کان سے لگائے کھڑا تھا. سارا قصہ کھل گیا تھا. فہمی مجھے اصلی شاہ رخ سمجھ رہی تھی. اس کا یہ سارا پیار, یہ سارا والہانہ پن, یہ ساری محبت میرے لیے نہیں شاہ رخ کے لیے تھی. وہ میرے روپ میں اپنے شاہ رخ سے پیار کر رہی تھی. میں نے پہلی بار شاہ رخ کی آواز سنی تھی, لیکن مجھے شاید اس لیے بھی مانوس مانوس لگی کہ اس کی شکل کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی مجھ سے خاصی ملتی تھی. تاہم یہ اتفاق تھا کہ میں ابھی تک فہمی کے سامنے بولا نہیں تھا, ورنہ ہو سکتا ہے فہمی کسی نہ کسی حوالے سے مجھے پہچان جاتی. میں نے بے دلی سے ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا اور صوفے پر بیٹھ کر ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے. اتنے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا اور خوشبو کا ایک جھونکا میرے دل و دماغ کو معطر کر گیا. میں نے چونک کر نظریں اوپر کیں. میرے سامنے احمد فراز کی غزل مجسم شکل میں کھڑی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسلسل مسکرائی جا رہی تھی. کس کا فون تھا؟ اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. میں خاموش رہا. اوہ جان, یہ کیسا موڈ بنایا ہوا ہے. اب تو سب کچھ سنور چکا ہے. اتنی مصیبتوں کے بعد ہم لوگ دوبارہ ملے ہیں. یوں ناراض ہونا ہمیں دیب نہیں دیتا. کچھ تو بولو نا. خدا گواہ ہے کہ فہمی کے ساتھ رہتے رہتے میں خاصا وہمی ہو گیا تھا. اب بھی مجھے یہ وہم تھا کہ شاید اس کے دل کے کسی گوشے میں میرے لیے ایک پاؤ محبت چھپی ہو. تاہم یہ موقع بڑا نازک تھا. اگرچہ میں نے شاہ رخ کی آواز سن لی تھی, لیکن مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی میں نے اس کی نقل کرنے کی کوشش کی, اپنی موت مارا جاؤں گا. دل نے یہی سمجھایا کہ خاموشی اختیار کرو, جیسا کہ تم نے پہلے کی, تاکہ دلیل ہونے سے محفوظ رہو. شاہ رخ پلیز, اٹس انف, آئی ایم کریزی فار یو. اتنی گاڑی انگریزی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. حرام ہے جو آئی ایم کے علاوہ ایک لفظ بھی میرے پلے پڑا ہو. تاہم میں نے چالاکی کا عظیم ترین مظاہرہ کرتے ہوئے گردن دوسری طرف پھیر لی. اوکے, آئی تھنک آئی ایم ناٹ ایبل ٹو لو. فہمی نے گہری سانس لی. میری گردن بدستور دوسری طرف تھی اور میں پوری قوت سے یاد کر رہا تھا کہ یہ جملہ کون سے ٹینس کا ہے, لیکن بار بار یاد کرنے کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. حالانکہ ماسٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ٹینس بہت اچھے یاد کرتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ٹینس کے حوالے سے ہمیشہ ماسٹر صاحب کو ٹینشن میں ڈالا تھا. ایک دفعہ ماسٹر صاحب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی تعریف بتا رہے تھے کہ اس ٹینس کے آخر میں تا ہے, تی ہے, تے ہیں وغیرہ آتا ہے. پھر انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور کہنے لگے, اب تم اس ٹینس کا کوئی جملہ بناؤ. میں نے جھٹ سے کہا, میرے گھر میں ایک کتا ہے. ماسٹر صاحب ہکا بکا رہ گئے. تقریباً 1 گھنٹے کی شش و پنج کے بعد انہوں نے میرے جملے کو تسلیم کرنے کی بجائے کلاس کو چھٹی دے دی. ایک اور دفعہ کا واقعہ ہے جب ماسٹر صاحب
فیوچر انڈیفینٹ ٹینس پڑھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں گا گی گے آتا ہے۔ اس بار انہوں نے مجھے پھر کھڑا کیا اور کوئی جملہ بنانے کو کہا۔ میں نے کچھ سوچا اور زور سے بولا، دولت، عزت اور شہرت ساتھ ساتھ ملے تو اسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ ماسٹر صاحب نے چونک کر میری طرف دیکھا، اینک کے شیشے صاف کیے، کچھ دیر سر کو کھجایا، پھر منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ شاہ رخ، خدا کے لیے کچھ بولو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ فہمی کی آواز نے مجھے خیالات سے باہر نکالا اور میں نے چونک کر اس کی طرف چہرہ کیا۔ زیادہ دیر تک خاموش رہنا مشکوک بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ الفاظ ادا کیے جائیں۔ یہ اصرار رسکی کام تھا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اسی لمحے سیٹھ کی آواز آئی، فہمی، واٹ از دا ٹائم، تم کدھر ہو؟ میرا من خوشی سے جھوم گیا۔ سیٹھ کی منافق انگریزی سنے ایک عرصہ ہو گیا تھا، تاہم اس وقت مجھے زیادہ پیار اس کی انگریزی پر نہیں بلکہ اس کی بر وقت مداخلت پر آیا تھا۔ فہمی خوشی سے چلائی، آ رہی ہوں ڈیڈی، چلو جان۔ ڈیڈی کیا سوچیں گے کہ نیا شادی شدہ جوڑا ہے اور ابھی سے لڑائیاں شروع کر دیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ فہمی کا قہقہا نکل گیا، پتہ ہے جان، وہ تمہاری شکل والا منحوس کمالہ بھی جب پریشان ہوتا تھا تو اسی طرح سر جھکا لیتا تھا۔ تم یقین نہیں کرو گے، اس الو کے پٹھے نے ڈیڈی کے سامنے میرا کباڑہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو میں بات بات پر درمیان میں بول پڑتی تھی، ورنہ ڈیڈی سب سمجھ جاتے۔ ارے ہاں، یاد آیا، اب یہ ناراضی وغیرہ چھوڑو اور اپنے وکیل دوست سے مل کر کمالے کے دستخط کیے ہوئے کاغذ پر طلاق نامہ لکھواؤ تاکہ وہ کمینہ دوبارہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی مشکلوں سے تمہیں دوبارہ پایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنی دوسری شادی بھی دھوم دھام سے منائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے میری دلالت بارے مجھے ہی سے مشورہ مانگا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، روتے ہوئے انسان کی آواز تو اکثر بدل ہی جایا کرتی ہے، تو پھر کیوں نہ یہ حربہ استعمال کیا جائے؟ میں یہ سوچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ڈرامے باز تو میں پہلے سے تھا ہی، زور زور سے رونے لگا۔ فہمی تڑپ اٹھی، شاہ رخ، اگر تم روئے تو میں بھی رو پڑوں گی۔ نہیں فہمی، تم مت رونا۔ میں نے روتے ہوئے آواز شاہ رخ جیسی بنانے کی کوشش کی۔ فہمی چونک اٹھی۔ شاہ رخ، تمہیں ٹیمپریچر تو نہیں؟ میں گھبرا گیا، پتہ نہیں ٹیمپریچر کسے کہتے تھے، میں نے تو آج تک اسٹریچر ہی سنا تھا۔ ٹیمپریچر تو ہوا کا نوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میرا کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں نے مزید روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے میرے پاس ہو گئی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن تمہارا جسم تو ٹھنڈا ہے۔ اب میں سمجھا کہ ٹیمپریچر بخار کو بھی کہتے ہیں، لہذا جلدی سے مختصر الفاظ میں بولا، آج ہی آرام آیا ہے۔ اوہ، اسی لیے تمہارا گلا بھی خراب ہے۔ چلو تم لیٹ جاؤ، شاباش، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ میرا دل بھر آیا، یہ وہی فہمی تھی جس کے پیار کے ایک ایک پل کو میں ترستا تھا۔ آج قسمت نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مجھے اس کے اتنا قریب کر دیا تھا کہ میری ہر حرکت سے اسے پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی ڈاکٹر والی بات سن کر مجھے اطمینان ہوا، کم از کم اس طرح میں زیادہ بولنے کی زحمت سے بچ سکتا تھا، ورنہ جس طرح وہ مجھے سیٹ کے پاس لے کر جانا چاہ رہی تھی، لا محالہ وہاں زبان کھولنا ضروری ہو جانا تھا۔ فہمی نے جلدی سے فون اٹھایا اور ڈاکٹر کو آنے کی تاکید کی۔ ڈاکٹر کا کلینک بھی شاید قریب ہی تھا۔ وہ 10 منٹ میں پہنچ گیا اور مجھے ٹوٹی لگا کر چیک کرنے لگا۔ کافی دیر تک میرا معائنہ کرنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور کاغذ پر کچھ لکھ کر فہمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ فہمی بولی، یہ کچھ ٹیسٹ ہیں، بہت ضروری ہیں، ہو سکے تو آج ہی کروا لیجئے۔ میں ڈر گیا تھا، سنا تھا ٹیسٹ کا رزلٹ اگر پازیٹیو آ جائے تو بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کے ٹیسٹ تھے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی لیبارٹری کال کرتی ہوں، فہمی نے کہا اور جلدی سے ایک اور نمبر گھمایا۔ میں حیران و پریشان نرم گرم بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں لیبارٹری سے 2 لوگ آ گئے جنہوں نے ہاتھوں میں ایک ایک سرنج پکڑی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ میرے جسم سے خون سمیت مختلف چیزوں کے نمونے لیتے رہے اور پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی پلٹ گئے۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے ڈاکٹر سے چیک ہو رہا تھا۔ یہ ٹیسٹ وغیرہ تو شاید ہمارے پورے خاندان میں سے کبھی کسی نے نہیں کروائے تھے۔ فہمی کی پہنچ کا اندازہ اس بات سے بھی ہو رہا تھا کہ نہ صرف ڈاکٹر مؤدب بیٹھا ہوا تھا بلکہ لیبارٹری والے بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر ٹیسٹ رپورٹ لے کر آ گئے۔ اس دوران فہمی میرے سرہانے بیٹھی، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی اور میں عارضی جنت کے مزے لوٹتا رہا۔ سنا تھا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا، لیکن میں وہ عجیب انسان تھا کہ جو جنت کے مزے لوٹ کر جہنم میں دھکیلا جانے والا تھا۔
رپورٹ ہاتھ میں آتے ہی ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آئے۔ ڈاکٹر صاحب خیریت تو ہے نا؟ فہمی کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر خلا میں گھورا، پھر میری طرف غور سے دیکھا۔ خدا گواہ ہے مجھے ایسا لگا جیسے وہ ابھی کہے گا مبارک ہو تم باپ بننے والے ہو، آپ ذرا میرے ساتھ باہر آئیے۔ اس نے فہمی کو اشارہ کیا اور فہمی پریشانی کے عالم میں اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور دروازے کے قریب ہوتے ہوئے کان ان کی گفتگو کی طرف لگا دیے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے بتاؤں، ڈاکٹر کی آواز آئی۔ پلیز ڈاکٹر پہیلیاں نہ بجھوائیں، فہمی غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر سنیے، آپ کے شوہر کو کینسر ہے۔ کینسر؟ فہمی کی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ ادھر یہ جملہ سنتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میں فرش پر ہی گر گیا۔ جی ہاں، انہیں بلڈ کینسر ہے اور اب یہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے سر جھکا کر کہا۔ نہیں ڈاکٹر، فہمی پاگل ہو گئی، میرا شاہ رخ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں تقدیر کی ستم ظریفی پر گنگ تھا، اس کا شاہ رخ تو واقعی اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا تھا، یہ تو میں تھا کمالہ، سب کا ٹھکرایا ہوا کمالہ، جسے زندگی بھی ٹھکرانے پر تل گئی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں بے بس ہوں میڈم، اب تو خدا سے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ شاہ رخ؟ فہمی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی اور مجھے قالین پر گرے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ شاہ رخ تم نے کچھ سنا تو نہیں؟ میری آواز بھرا گئی۔ میں نے سب سن لیا ہے فہمی، اور اب تم بھی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں امریکہ لے جاؤں گی، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو بلا لوں گی، میں تمہیں نہیں مرنے دوں گی۔ وہ بلکتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ ڈاکٹر سر جھکائے کمرے سے نکل گیا۔ پتہ نہیں یہ کیسا پیار تھا، کون سا لمحہ تھا، ہم دونوں ہی رو رہے تھے اور سچے دل سے رو رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں کوئی منافقت نہیں تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور سیٹھ اندر داخل ہوا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ چونکا اور تیزی سے ادھر بڑھا۔ فہمی داماد، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ فہمی نے روتے ہوئے چیخ ماری اور سیٹھ سے چمٹ گئی۔ فہمی بیٹے کیا ہوا، جلدی بتاؤ، آئی ایم ویری ہیپی، میں بہت پریشان ہوں۔ ڈیڈی، شاہ رخ کو ڈیڈی۔ ہاں ہاں، کیا ہوا میرے داماد کو؟ سیٹھ نے جلدی سے سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ ڈیڈی، شاہ رخ کو کینسر ہے، بلڈ کینسر۔ فہمی دیوانہ وار رو رہی تھی اور میں شاہ رخ کی قسمت پر ناز کر رہا تھا جسے اتنی چاہنے والی لڑکی مل رہی تھی۔ کینسر؟ سیٹھ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیسے پتہ چلا؟ ابھی ڈاکٹر نے بتایا ہے ڈیڈی، وہ کہہ رہا تھا شاہ رخ 1 ماہ سے زیادہ۔ وہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رونے لگی۔ نہیں نہیں بیٹی، میں تمہارا باپ ہوں اور شاہ رخ میرا داماد ہے، داماد تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ میں تمہاری خوشیوں کو مرنے نہیں دوں گا، میری ساری جائیداد حاضر ہے، شاہ رخ کی زندگی کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی امریکہ جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ سیٹھ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے پہلی بار سیٹھ کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کمرے کا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ مجھے اس لمحے سیٹھ بہت پیارا لگا اور شاہ رخ پر شدید غصہ آیا جو ٹوانا کے ساتھ مل کر سیٹھ کو جان سے مارنے پر تل گیا تھا۔ فہمی، تم شاہ رخ کے ساتھ ہی رہو، میں ابھی امریکہ جانے کے انتظامات کرتا ہوں، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ سیٹھ یہ کہتے ہوئے آنکھیں صاف کرتا ہوا جلدی سے باہر نکل گیا۔ فہمی مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے بڑے آرام سے اسے علیحدہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، فہمی، اگر اس لمحے کوئی تمہیں تمہارا شاہ رخ لوٹا دے تو اسے کیا انعام دو گی؟ وہ روتی ہوئی بولی، شاہ رخ، اگر کوئی مجھے میرا شاہ رخ لوٹا دے تو میں ساری زندگی کے لیے اس کی نوکر بن جاؤں گی، میں ساری جائیداد اسے دے دوں گی، میں ساری زندگی اس کی شکر گزار رہوں گی۔ سوچ لو۔ سوچنا کیسا شاہ رخ؟ مجھے میرے شاہ رخ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، اس کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اور اگر میں کہوں کہ کمالہ تمہارے شاہ رخ کو بچا سکتا ہے تو پھر؟ کمالہ؟ وہ زور سے چونکی۔ وہ کیسے میرے شاہ رخ کو بچا سکتا ہے؟ فہمی، کبھی کبھی زہر بھی تریاک بن جاتا ہے۔ تم یہ بتاؤ، اگر کمالہ تمہارا شاہ رخ تمہیں واپس دلا دے تو تم اسے کیا دو گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گی، ساری دولت اسے دے دوں گی، لیکن وہ کیسے تمہیں بچا سکتا ہے؟ خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ۔ خدا کے بعد وہی تمہارے شاہ رخ کو بچا سکتا ہے فہمی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ شاہ رخ؟ بلا لو کمالے کو، کہاں ہوگا وہ اس وقت؟ میں ابھی اس کو تلاش کرواتی ہوں۔ تلاش کروانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ وہ تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ میں نے گردن جھکا دی۔ ایک لمحے کے لیے تو فہمی گنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ بالکل بت کی طرح سپاٹ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی کیفیت میں رہی، پھر آہستہ آہستہ اٹھی اور 2 قدم دور جا کر کھڑی ہو گئی۔
غالباً ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وحشیوں کی طرح مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں قالین پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور وہ میرے منہ پر مسلسل تھپڑ مار رہی تھی۔ تم حرام زادے، الو کے پٹھے، کمینے کتے، تمہاری جرأت کیسے شاہ رخ بن کر میرے گھر آنے کی؟ بے غیرت انسان، تم نے کیسے مجھے چھوا؟ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گی، ذلیل! وہ دیوانہ وار مجھے پیٹ رہی تھی۔ اسی دیوانگی میں اس نے بیڈ کے سرہانے پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور میرے سر میں دے مارا۔ ایک چھناکے کی آواز آئی اور جگ کے ساتھ ساتھ میرا سر بھی پھٹ گیا۔ خون بھل بھل کرتا ہوا میرے چہرے پر پھیل گیا۔ فہمی کا پاگل پن ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ چلاتی جا رہی تھی اور چیزیں اٹھا اٹھا کر مجھے مار رہی تھی۔ میں اپنا بچاؤ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے سکون سے خون میں لت پت بیٹھا رہا۔ سارا قالین میرے خون سے گیلا ہو رہا تھا۔ میرے لیے اس تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے فہمی کا تھوڑی دیر کا پیار پا لیا تھا، میرے لیے زندگی کا حاصل تھا۔ اب وہ مجھے گولی بھی مار دیتی تو میں کبھی شکوہ نہ کرتا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ تم کون ہوتے ہو میرے جذبات سے کھیلنے والے؟ اس نے غصے سے ہانپتے ہوئے میز اٹھا کر مجھ پر دے مارا۔ تکلیف کی شدت سے میں الٹ کر گرا، لیکن کوئی آواز نکالنے سے گریز کیا۔ اس کی دیوانگی کچھ کم ہوئی تو وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے سارے بال بکھر گئے تھے اور چہرے پر میرے لیے عجیب سی نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے گرے گرے تھوڑا سا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نفرت سے ایک ٹھوکر میرے منہ پر لگائی۔ میری طرف دیکھا تو آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ نکل جاؤ یہاں سے غلیظ انسان، دفع ہو جاؤ ورنہ کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ شاید سیٹ بنگلے میں نہیں تھا، اسی لیے اندر سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ میں بامشکل اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ میرا ایک ہاتھ سر پر تھا جس میں سے برابر خون بہے جا رہا تھا۔ مجھ پر نقاہت طاری ہوئی جا رہی تھی اور میں کسی بھی وقت بے ہوش ہو سکتا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہی مجھے زور سے چکر آیا اور میں نے اپنے آپ کو گھومتے ہوئے محسوس کیا۔ اسی لمحے فہمی کے تھوکنے کی آواز میرے کانوں میں آئی اور میرا پیر سیڑھیوں سے پھسل گیا۔ میں سیڑھیوں سے کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گرا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلنے پر معلوم ہوا کہ میں اسپتال میں ہوں اور میرے جسم پر مختلف جگہ پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ جانی اور شریفہ میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر شریفہ تیزی سے میرے اوپر جھکی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اللہ کا شکر ہے تجھے ہوش آ گیا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ جانی بھی تیزی سے سیدھا ہوا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ نہیں جانی، رہنے دے یار، ہوش میں آ گیا ہوں تو ڈاکٹر کو بلانے کی کیا ضرورت؟ میں کراہا، ابے ڈاکٹر نے کہا تھا جیسے ہی یہ ہوش میں آئے مجھے بلا لینا۔ میں نے جانی کی بات پر دھیان دینے کی بجائے اپنے بیڈ اور اس کمرے کی حالت پر غور کیا جہاں میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ کمرہ خاصا مہنگا لگ رہا تھا، لیکن اتنا زیادہ خرچہ کس نے افورڈ کیا؟ میں نے جانی سے پوچھا۔ جواب میں جانی نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد وہ بھی میرے پیچھے پیچھے سیٹ کے گھر پہنچ گئے تھے، تاہم جب میں سیڑھیوں سے گرا تو انہوں نے جلدی سے چوکیدار کی مدد سے مجھے رکشے میں ڈالا اور یہاں لے آئے۔ ہسپتال کا عملہ انہیں غریب اور معمولی سمجھ کر کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، تاہم اسی دوران سیٹ بھی پہنچ گیا اور اسی کے حکم پر یہ مہنگا کمرہ مجھے الاٹ ہوا تھا۔ سیٹ کو پتہ ہے کہ میں یہاں ہوں؟ میں چونکا۔ ہاں، شریفہ بولی، تمہارے علاج کے سارے اخراجات وہی برداشت کر رہا ہے، تو کیا وہ ابھی تک مجھے اصلی شاہ رخ سمجھ رہا ہے؟ شریفہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، یہ تو پتہ نہیں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، لیکن وہ ڈاکٹروں سے کہہ رہا تھا کہ میرے داماد کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ میں نے مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ یکدم دروازہ کھلا اور پریشان چہرہ لیے سیٹھ اندر داخل ہوا۔ مجھے ہوش میں دیکھتے ہی وہ تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ شریفہ اور جانی اٹھ کر ایک طرف ہو گئے۔ سیٹھ نے آگے بڑھ کر میرے ماتھے کو چوما اور میرے سرہانے بیٹھتے ہوئے بولا، آئی ایم ریلیکس، میں سخت ٹینشن میں ہوں۔ میں نے کراہنے کے باوجود ایک ٹھنڈی آہ بھری لیکن خاموش رہا۔ تمہیں کیا ہوا تھا بیٹے؟ کچھ نہیں انکل، سیڑھیوں سے پیر پھسل گیا تھا۔ لیکن تمہارا خون تو فہمی کے کمرے میں بھی بکھرا ہوا ہے، سیٹھ نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں گھبرا گیا، اس سوال کی تو میں نے تیاری ہی نہیں کی تھی۔ تاہم شریفہ نے حیرت انگیز طور پر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً کہا، سیٹھ صاحب، یہ جب سیڑھیوں سے گرے تھے تو ہم انہیں اٹھا کر پہلے فہمی بی بی کے کمرے میں لے گئے تھے، بعد میں جب رکشہ آیا تو ہسپتال لائے۔ اوہ، سیٹھ نے گہرا سانس لیا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ویسے بیٹے ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ شریفہ اور جانی بھی ٹھٹک گئے۔ جی پوچھیے۔
सेठ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप कर गया और शरीफा और जानी की तरफ देखा। मैंने दोनों को इशारा किया और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। क्या फ़हमी से तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है? सेठ ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। लड़ाई नहीं अंकल, सोच लो, सोच लिया, फिर सोच लो, फिर सोच लिया। अगर ऐसी बात है तो वो अस्पताल तुम्हारा पता करने क्यों नहीं आई? इसने तुम्हें खुद अपनी गाड़ी में अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया? इसके कमरे की चीज़ें क्यों टूटी हुई हैं? मैंने पसीने में शराबूर होते हुए जवाब दिया। वो असल में अंकल, फ़हमी मेरे कैंसर का सुनकर होशो हवास खो बैठी है, बस इसी हालत में। लेकिन अब तो वो बिल्कुल होश में है, इसके बावजूद मेरे साथ अस्पताल आने के लिए तैयार नहीं हुई। मैं गड़बड़ा गया। हो सकता है इसकी हालत अभी भी ठीक ना हुई हो। देखो दामाद, मैं अहमक ज़रूर लगता हूँ, लेकिन हूँ नहीं। फ़हमी मेरी बेटी है, मैं इसकी सारी रिमज़ें जानता हूँ। ज़रूर कोई ना कोई बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। नहीं अंकल, ऐसी तो कोई। देखो दामाद, बेटे से भी बढ़कर होता है। तुम्हारे कैंसर के इलाज के लिए मैंने तुम्हारे नाम का 2 करोड़ का चेक फ़हमी को दे दिया है। अमेरिका की टिकट वगैरह उसके अलावा है। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये सारे पैसे फ़हमी के हाथ में ही रहें, ताकि किसी मौके पर वो मुझसे मांगते हुए झिझक महसूस ना करे। ये सुनते ही मैं गुस्से से कांपने लगा। फ़हमी ने कितनी चालाकी से 2 करोड़ का चेक हासिल कर लिया था और सारा एहसान मेरे खाते में पड़ रहा था। मुझे सेठ पर बहुत प्यार आया। वो वाकई एक अच्छा इंसान था, जिसे अपनी दौलत से नहीं, अपनी औलाद से, अपने रिश्तों से प्यार था। मुझसे मज़ीद झूठ बोलना मुश्किल हो रहा था। वक्त आ गया था कि सेठ को सारी तफसील बता दी जाए। अंकल, मैं सीधा होकर बैठ गया। मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सेठ चौंक गया। हाँ हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या बात है। ये तो आपको मालूम हो ही गया होगा कि मेरी ज़िंदगी कितनी थोड़ी रह गई है। वेलकम, बकवास ना करो, अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगाए। प्लीज़ अंकल, बिला वजह 2 साल मज़ीद ज़िंदा रहने की दुआ ना दीजिए। मैं मौत से बहुत डरता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले आपको सब कुछ बता जाऊँ, ताकि दिल में कोई हसरत ना रह जाए। मैं हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अगर बात सुनानी है तो पहले ज़िंदगी की बातें करो, रोशनी की बातें करो। तुम देखना, जैसे ही तुम अमेरिका से वापस आओगे, तुम्हारा सारा कैंसर ख़त्म हो चुका होगा। मेरा कैंसर तो तब ख़त्म होगा जब मैं आपको हर बात सच सच बता दूंगा। आई एम स्लीपिंग, मैं सुन रहा हूँ। अंकल, सच सच बताइएगा, आपको अपनी बेटी से कितना प्यार है? सेठ का भयानक कहा निकल गया। भाई, तुमसे ज़्यादा नहीं। मैंने कमरे में पड़ी हुई चीज़ों को एक नज़र देखा और अंदाज़ा लगाने लगा कि जब मैं सेठ को सच बताऊंगा तो वो पहले मेरे सर में गुलदान मारेगा या गिलास। अगर गुलदान मारा तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर गिलास मारा तो 2 बातें होंगी, या मेरा सर फट जाएगा या गिलास टूट जाएगा। अगर गिलास टूट गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा सर फट गया तो 2 बातें होंगी, या तो मैं मर जाऊंगा या मज़ीद ज़ख्मी हो जाऊंगा और बेहोश हो जाऊंगा। अगर तो बेहोश हो गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मर गया तो 2 बातें होंगी। या तो सेठ मेरी लाश घर वालों के हवाले कर देगा या जंगल में फेंकवा देगा। अगर तो घर वालों के हवाले कर दी फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जंगल में फेंकवा दी तो 2 बातें होंगी। या मुझे गिद्ध चाट जाएंगे या कमेटी वाले उठा कर ले जाएंगे। गिद्ध चाट गए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कमेटी वाले ले गए तो 2 बातें होंगी। या वो मुझे दफना देंगे या मेरा केमिकल बना देंगे। दफना दिया तो ठीक है, लेकिन अगर केमिकल बना दिया तो 2 बातें होंगी। या तो मुझे किसी तेज़ाब में इस्तेमाल किया जाएगा या किसी साबुन में। तेज़ाब में इस्तेमाल किया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर साबुन में इस्तेमाल किया तो 2 बातें होंगी। या ये साबुन मर्द इस्तेमाल करेंगे या औरतें। अगर मर्दों ने इस्तेमाल किया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उई अल्लाह। मैं शर्म से सुर्ख हो गया। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने जल्दी से आंखों पे हाथ रख लिए। क्या हुआ? सेठ घबरा गया। बराह करम मुझे मर्दाना इस्तेमाल में लाया जाए। मैं चिल्लाया। क्या मतलब? सेठ की आंखें फैल गईं और मुझे होश आ गया कि मैं कहाँ पर हूँ। सेठ कुछ न समझने के अंदाज में हैरत से मुझे घूर रहा था। सॉरी अंकल, वेरी सॉरी। लगता है तुम्हारे सर पर गहरी चोट आई है। सेठ ने तासुफ का इजहार किया। नहीं अंकल, चोट सर पर नहीं, दिल पर लगी है। मैंने आह भरी। ओह, फिर तो फ़ौरन सीएनजी होनी चाहिए। सेठ चौंका। सीएनजी? मैं भी चौंका। क्या अस्पतालों में भी गैस स्टेशन निकल आए हैं? ओह सॉरी दामाद, मेरा मतलब था ईसीजी होनी चाहिए। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं अंकल, बस आप मेरी पूरी बात तसल्ली से सुन लें। बेटे, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मैंने पूरी तवज्जो से अपनी बात की तरफ की और बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू हुआ। अंकल, पता नहीं आप मेरी बात से क्या नतीजा अखज़ करते हैं, लेकिन ये सच है कि मैं आपका दामाद हूँ भी और नहीं भी।
सेठ बेहुदा अंदाज में हंस पड़ा। ये क्या बात हुई भला? मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक मोहल्ले अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात दरमियान में ही रह गई और यकदम दरवाज़ा खुला। मेरी रूह फना हो गई। टुआना मूँछों को ताव देते हुए मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। सेठ के चेहरे पर नागवारी के आसार उभर आए। तुम क्यों आए हो यहाँ? भाईजान, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। टुआना ने मुझे देखकर आंख मारी और मैं शशोपंज में पड़ गया। मेरा दिमाग कह रहा था कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ है। बोलो, कितने पैसे चाहिए इस बार? सेठ गुस्से से बोला। नहीं नहीं भाईजान, मैं पैसे लेने नहीं आया, बल्कि आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि मेरे दौरे ठीक हो गए। अब मैं कभी पैसे मांगने नहीं आया करूँगा। मेरे साथ साथ सेठ भी बुरी तरह चौंका। टुआना जैसे चालाक और शातिर आदमी के मुंह से इस किस्म का जुमला निकलना गोया एटम बम के बराबर था। सेठ ने कुछ देर इसकी आंखों में घूरा, फिर सिपाट लहजे में बोला, फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हो? टुआना आगे बढ़ा और मेरे सर पर हाथ फेर कर बोला, इस कंजर की कसम, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। उसने मुझे ऐसे कंजर कहा जैसे किसी को जनाब कहा जाता है। अलमदार, बी हैप्पी, हद में रहो, सेठ पूरी कुव्वत से चीखा। टुआने की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। इसने मेरे बालों में उंगलियां फेरना शुरू की और फिर सख्ती से मेरे बाल जकड़ लिए। भाई जी, माफ़ी चाहता हूँ, इसको कंजर कह दिया, हालांकि ये तो भंगी है। मैं इसके हाथों में जकड़े बालों तले कसमसा रहा था। पता नहीं क्या इनकलाब बर्पा हो गया था। टुआना की हालत देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि इसका मुंह नोच लूं, लेकिन मजबूरी थी कि मैं बिस्तर अलालत पर था। वरना आपस की बात है, वरना मैंने क्या कर लेना था। छोड़ो इसे कमीने इंसान, आई विल किस यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सेठ ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। हा, टुआना ने कहकहा लगाया और एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, भाई साहिब, एक गैर बंदे के लिए इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं। गैर कौन गैर? ही इज़ माई ब्रोदर, ये मेरा दामाद है। हाँ, कौन दामाद? ये आपका दामाद नहीं है, ये बहरूपिया है, इसका नाम कमाला है और ये एक गलीज़ तरीन मोहल्ले में रहता है। अलमदार, सेठ कांपने लगा। तसल्ली से बात सुने भाई जी, मैं गलत नहीं कह रहा। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत मैं साथ लाया हूँ। मैं घबरा गया। कहाँ है सबूत? सेठ गरजा। ये लीजिए, आ जाओ भाई। टुआने ने आवाज़ दी और दरवाज़ा खुलते ही जो शक्ल नज़र आई उसे देखकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। दरवाजे में से हूबहू मैं अंदर दाखिल हो रहा था। मैं हमन्नक बना इसे देखता रह गया। सेठ तो जैसे बुत बन गया। इसकी आंखों में बेयकीनी रक़्सां थी और चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। वो कभी मुझे देखता और कभी मेरे हमशक्ल को। ये जी अंकल, मेरा नाम शाहरुख है, मैं ही आपके घर में रहता हूँ। ये फ़रोडिया मेरा हमशक्ल है और इसने इसी बात का फ़ायदा उठाकर आपके सामने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर 2 करोड़ हथियाने की कोशिश की थी। अगर मैं बर वक्त ना पहुँच जाता तो इसने 2 करोड़ लेकर फ़रार हो जाना था। सेठ गुंग खड़ा था और एन उसी लम्हे फ़हमी भी अंदर दाखिल हुई। शाहरुख ठीक कह रहे हैं डैडी, इस फ्रॉडिये ने हमारी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसे इसके अंजाम से कोई नहीं बचा सकता। टुआना बोला, भाई साहिब, देखा आपने, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये फ्रॉडिया है, लेकिन आपने मेरी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। अब भी वक्त है इसे पुलिस के हवाले करें और अपने असली दामाद को सीने से लगाएं। जी अंकल, और ये लीजिए 2 करोड़ का चेक, क्योंकि मैं आपका दामाद और मुझे कोई कैंसर नहीं। मैंने खुद को आसमान से ज़मीन पर गिरते हुए महसूस किया। इन सब की आवाज़ें मुझे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थीं। सारा खेल बदल गया था। मैं सच्चा होने के बावजूद मुकम्मल तौर पे झूठ के जाल में फंस गया था। मुझे यूँ लगा जैसे मेरी ज़ुबान बंद हो रही है। मुझे इमरजेंसी इल्हाम हुआ कि मेरी अलालत हस्बे रिवायत दलालत में तब्दील हुआ चाहती है। सेठ आंखें फाड़े सब की बातें सुन रहा था। फिर वो पास पड़ी कुर्सी पर गिर गया और इशारे से पानी मांगा। फ़हमी दौड़ कर गई और पानी का गिलास भर कर ले आई। सेठ ने एक ही सांस में पानी चढ़ा लिया और कुछ देर सर नीचे किए बैठा रहा। मेरा रुआं कांप रहा था। फ़हमी, शाहरुख और टुआना तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। ठीक 2 मिनट तक सेठ इसी तरह बैठा रहा। फिर इसने एक झटके से चेहरा ऊपर किया। इसकी आंखों से खून टपक रहा था। कमीने, मैं तेरा वो हशर करूँगा कि तेरी नस्लें तक कांप जाएंगी। तूने अभी तक सेठ खूबसूरत का प्यार ही देखा है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि गैरत का सवाल आ जाए तो सेठ कितना होलनाक साबित होता है। उसने मुझे मुंह से दबोच लिया। दर्द के मारे मेरी चीखें निकल गईं, लेकिन अब मेरी चीखों की किसे परवाह थी। सेठ ने मुझे वापस बेड पर धक्का दिया और तेज़ी से अपना मोबाइल निकाल लिया। मेरा हलक खुश्क हो रहा था। उसने नंबर मिलाया और लाइन मिलते ही फुनकारा, डीआईजी से बात कराओ। फ़हमी बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रही थी। असली शाहरुख टुआने के कंधे से कंधा मिलाए खड़ा था और टुआने की आंखों से हमेशा की तरह शैतानियत चमकती नज़र आ रही थी।
میرے لیے واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اب کی بار میں نے سوچ لیا تھا کہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں کروں گا۔ بہت ہو چکا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سیٹھ کو جو کچھ بتایا گیا تھا وہ جھوٹ تھا، لیکن بہرحال ایک بات کا مجھے اطمینان تھا کہ جیسے بھی ہوا، کم از کم سیٹھ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ میں شاہ رخ نہیں ہوں۔ لیکن ایک فکر مجھے اب بھی کھائے جا رہی تھی۔ جانی نے بتایا تھا کہ شاہ رخ اور ٹوانا سیٹھ کی جان کے در پہ ہو رہے ہیں، تو کیا اب وہ سیٹھ کو چھوڑ دیں گے؟ میرے خیال میں تو اب انہیں سیٹھ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ساری گیم ان کے حق میں جا رہی تھی، اور سیٹھ کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اب وہ اصلی شاہ رخ کے لیے وہ سب کر گزرے گا جو کبھی میرے لیے کرنا چاہتا تھا۔ میں سیٹھ خوبصورت بات کر رہا ہوں۔ جی جی، ذرا ایسا کیجیے کہ پوری طور پر اس کے اسپیشل اسکواڈ بھجوائیے۔ میں نے ایک فروڈیے کو گرفتار کروانا ہے۔ جی میں انتظار کر رہا ہوں۔ سیٹھ نے فون بند کر دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ٹوانا آگے بڑھا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میری مانے تو پولیس کو رہنے ہی دیں، اسے میرے حوالے کر دیں، مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ٹوانے نے اسے کہا جیسے اس نے مجھے پیس کر خارش کی دوائی بنانی ہو۔ نہیں علمدار، یہ تمہارا نہیں، پولیس کا کیس ہے، میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گا۔ یہ موت مانگے گا لیکن اسے موت نہیں ملے گی۔ ایسے فروڈیوں کی وجہ سے ہی شریف گھرانے تباہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ شاہ رخ کی طرف مڑا۔ شیم فار یو، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے میرے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں پہلے دن سے ہی تم سے بہت متاثر ہوں۔ تم نے نہ صرف میرا دیوان پوری توجہ سے سنا بلکہ ہر قدم پر مجھے مفید مشوروں سے بھی نوازا۔ لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ اچانک تمہارا ہم شکل فروڈیا درمیان میں کہاں سے وارد ہو گیا؟ کیا یہ کافی دنوں سے میرے گھر میں رہ رہا تھا؟ نہیں انکل، شاہ رخ نے معصومیت سے کہا۔ یہ تو جب میری اور فہمی کی آپس میں ناراضی ہوئی تو اسی بات کا فائدہ اٹھا کر گھر میں گھس گیا، اور فہمی سمجھی کہ یہ میں ہی ہوں۔ جسٹ لائک اے ٹائیگر، خنزیر نہ ہو تو۔ سیٹھ نے میری طرف دیکھ کر نفرت سے زمین پر تھوکا۔ بھائی جی، میرے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ ہم لاکھ برے سہی لیکن ہیں تو ایک خون۔ ہاں ڈیڈی، چاچو بہت اچھے ہیں، یہ نہ ساتھ دیتے تو پتہ نہیں یہ فروڈیا میرے ساتھ کیا کچھ کر گزرتا۔ فہمی ٹوانے سے لپٹ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھنڈی آہ بھری۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر ٹوانا نہ ہوتا تو میں نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر گزرنا تھا۔ سیٹھ نے ایک ہنکارا بھرا اور پھر خاموشی سے پائپ سلگا لیا۔ اس کی ہر حرکت سے اضطراب نمایاں تھا۔ ظاہری بات ہے وہ بیٹی کا باپ تھا، غصہ اس کا حق تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ مجھے یوں بیڈ پر آڑا ترچھا گرا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ آپ اس طرح کیوں لیٹے ہیں؟ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ براہ کرم سیدھے لیٹیں، ٹانکے کھل جائیں گے۔ ٹانکے تو اس کے تھانے جا کر کھلیں گے ڈاکٹر صاحب۔ ٹوانا گرجا۔ تھانے کیا مطلب؟ او جناب، یہ فروڈیا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ ٹوانا تیزی سے بولا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ڈاکٹر، سیٹھ نے مختصراً کہا۔ ڈاکٹر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی اور خود کو قدرے سنبھالتے ہوئے بولا، لیکن سیٹھ صاحب، آپ ہی نے تو اسے وارڈ کی بجائے اتنے مہنگے کمرے میں رکھا ہے۔ یو آر رانگ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈاکٹر، لیکن یہ میری غلطی تھی، میں اسے اپنا داماد سمجھتا رہا، جبکہ یہ تو فروڈیا نکلا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہ ہسپتال میں ہے ہمارا مریض ہے، اور ہم مریض کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں۔ فہمی تلملا گئی۔ کمال ہے، اب آپ ایک فروڈیے کی حمایت کریں گے؟ ڈاکٹر مڑا۔ یہ یقیناً فروڈیا ہوگا، لیکن اس وقت تو مریض ہے نا۔ میں ڈاکٹر کی فرض شناسی پر اشش کر اٹھا۔ ایسے ڈاکٹر تو آج کل فلموں میں بھی نہیں ملتے۔ میں نے خلوص دل سے ڈاکٹر کی ترقی کے لیے دعا کی۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ مریض ہے تو آپ اسے ٹھیک کیجیے، لیکن ذہن میں رہے کہ میں اس کے اخراجات سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ سیٹھ نے کش لگایا۔ ڈاکٹر چونک اٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، فارم پر آپ کے دستخط موجود ہیں۔ بالکل ہیں، اور میں اب تک کے اخراجات بھی دوں گا، لیکن آگے کا جو خرچہ ہوگا وہ آپ کے اپنے ذمے ہوگا۔ میں ایک سرنج تک کے پیسے نہیں دوں گا۔ تم اپنا خرچہ خود افورڈ کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ اللہ پاک کی قسم بالکل بھی نہیں، میں نے جلدی سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور وارڈ بوائے کو آواز دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بیچارہ مجھے مجبوراً پرائیویٹ کمرے کی بجائے وارڈ میں شفٹ کروانا چاہ رہا ہے۔ کتنا رحم دل ڈاکٹر تھا وہ۔ وارڈ بوائے تیزی سے اندر آیا۔ جی سر۔ ڈاکٹر نے میری طرف اشارہ کیا۔ اسے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ ہاں جی، یہیں پر ہم اپنی چھٹی قسط کو اینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فائنل ایپیسوڈ آئے گی اور پھر یہ ناول اختتام کو پہنچ جائے گا۔ بہت فنی ناول تھا، بہت مزیدار کا ناول تھا، مجھے تو بہت اچھا لگا پڑھ کے۔ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور اگلا ناول مجھے کون سا اسٹارٹ کرنا چاہیے اس پر بھی آپ لوگ مجھے کوئی نہ کوئی مشورے دے سکتے ہیں۔
اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لے. 21 سے سبسکرائبر آگے بڑھ ہی نہیں رہے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں پورا تو پلیز ایک سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. نیکسٹ ناول میں ملاقات ہوگی.